میں ایک بہت چنچل مزاج والا شوخ قسم کا لڑکا تھا، لیکن میرا یہ بے فکر بھرا انداز مجھے کیسے نقصان سے دوچار کرے گا میں انجان تھا۔ مجھے یہ پیار محبت سب افسانوی باتیں لگتی تھی، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ محبت مجھے کتنا خوار کرے گی۔ مجھے میرے جاننے والے کہتے تھے کہ محبت کرنے والوں کا مذاق نہیں اڑایا کرتے، ورنہ محبت ان سے بدلہ لیتی ہے۔ لیکن تب میں ان کی بات بھی ہنسی میں اڑا دیا کرتا تھا، اور اب سوچتا ہوں واقعی محبت انسانوں کو اپنا اسیر بنا لے تو تباہ کر دیتی ہے۔ میری کہانی میں کون میرا اپنا ہے اور کون میرا پرایا میں کبھی جان ہی نہ سکا، اور اسی کا فائدہ اٹھا کر مجھے خوب نقصان پہنچایا گیا۔ لیکن جب آنکھوں سے پردہ اٹھا اور اصلی چہرے نظر آنے لگے تو اپنوں کے پیچھے چھپے چہرے دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ میرے ساتھ جو کچھ ہوا، اگر یہ سب کچھ آج سے چند سال قبل پتہ چلتا تو میں بتانے والے پر ہنستا کہ آخر تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو۔ اس بات کا آغاز دراصل اس وقت ہوتا ہے جب میں اپنا کالج مکمل کر کے یونیورسٹی پہنچا اور اپنی کارکردگی کے باعث دوسرے ہی سال ایک جگہ نوکری بھی کرنے لگا۔ میری تنخواہ بہت اچھی تھی اور میری ڈگری ویسے بھی اسکالرشپ پر چل رہی تھی۔ جبکہ گھر کا خرچ میرے ابو اپنے بزنس سے پورا کرتے تھے، تو میں نے اپنی ڈگری مکمل کرنے کے دوران ہی اپنی تنخواہ کو انویسٹ کر دیا، اور میری قسمت یہاں بھی اچھی رہی، جس کے چلتے ہی میں نے بہت جلد ایک گھر خرید لیا۔ گو کہ اس کی مکمل قیمت ادا ابھی نہیں کی گئی تھی، لیکن گھر خرید چکا تھا۔ اس عمر میں میری اتنی کامیابی پر میرے والدین تو نہال تھے ہی، لیکن کچھ رشتہ دار جو ہمارے برے وقت میں آنکھیں پھیر چکے تھے اب ہم سے روابط بڑھانے کے چکروں میں تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، جب میں اور میرا بھائی چھوٹے تھے تب ہمارے حالات اتنے اچھے نہ تھے، اور خاص طور پر جب ابو باہر ملک قرضہ لے کر گئے تھے تو وہاں فوری طور پر نوکری نہ ملنے کے باعث ہم لوگوں کو فاقے کرنے پڑے۔ لیکن اس وقت دادا دادی کے علاوہ ابو یا امی کے کسی بہن بھائی نے ہمارا ساتھ نہ دیا، جبکہ میرے نانا نانی تو امی کی شادی کے ایک سال بعد ہی وفات پا چکے تھے۔ دادا دادی خود بھی باقی اولاد کے رحم و کرم پر تھے، لہٰذا وہ ہمیں جذباتی طور پر تو سہارا دے سکتے تھے، لیکن اتنی مالی مدد نہ کر سکتے تھے کہ ہمارے حالات بہتر ہوتے۔ تب میری والدہ گھر سے کھانا پکا کر، آفیسز میں ٹفن بیچ کر اور کپڑے سلائی کر کے ہمارے اخراجات پورے کرتی تھی۔ امی کے بھائی بہن ان کا ساتھ اس لیے نہ دیتے تھے کہ امی ابو کی پسند کی شادی تھی، اور شادی کے وقت نانا نانی کے علاوہ امی کی طرف سے کوئی بھی اس شادی پر خوش نہ تھا، کیونکہ امی کی بھابھی انہیں اپنے بھائی اور امی کی بہن انہیں اپنے دیور سے بیاہ نہ چاہتی تھی۔ میری امی مزاج میں سادہ اور کچھ دب کر رہنے والی خاتون تھی، لہٰذا ان کی بہن اور بھابھی ان کا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ البتہ امی نے جیسے ہی نانا کو اپنی پسند سے آگاہ کیا، میرے نانا نے کچھ ضروری چھان بین کر کے امی کی شادی میرے ابو سے کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک تو بھابھی اور بہن کے ارمان پورے نہ ہوئے تو وہ میرے ابو کے خلاف ہو گئیں، اور پھر ابو اور امی کی ذات بھی الگ تھی، تو اس بات کو بھی خوب مسئلہ بنا دیا گیا۔ لیکن نانا اپنے فیصلے سے پیچھے نہ ہٹے، کیونکہ شاید وہ بھی جان چکے تھے کہ باقی سب میری امی کے مزاج کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا اب جب مشکل وقت آیا تھا تو امی کے گھر والوں کو اپنی پرانی بے عزتی کا بدلہ یاد آ گیا تھا، اور انہوں نے کبھی کسی قسم کی مدد کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جہاں تک ابو کے بھائیوں اور بہن کا سوال تھا تو میری پھپھو کا سسرال ہی میرے دونوں تایا کا بھی سسرال تھا۔ وہ سب چاہتے تھے کہ اسی گھر کی تیسری بیٹی سے ابو کی شادی ہو، لیکن میری دادی اپنی بڑی دونوں بہوؤں سے بھی عاجز تھی کہ وہاں کی تیسری بیٹی لانے کا سوال ہی نہ تھا۔ لہٰذا ابو کی پسند کو ہر بات پر ترجیح دے کر ابو کی شادی کر دی گئی، لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ ابو کے رشتہ داروں کی طرف سے بھی صرف برائے نام تعلق رہ گیا۔ ابو امی کی شادی کے بعد اور میری پیدائش تک سب ٹھیک ہی تھا، لیکن اچانک ہی میری پیدائش کے 4 سال بعد ابو کی نوکری ختم ہو گئی، اور اگلی نوکری ڈھونڈنے کے لیے تمام جمع پونجی بھی خرچ ہو گئی۔ ابو اپنے دوست کے مشورے سے قرض لے کر باہر چلے گئے، لیکن قسمت میں مزید امتحان باقی تھے کہ ابو وہاں سے ہمیں پیسے بھیج پاتے، اس کے بجائے امی یہاں سے ابو کو پیسے بھیجتی تاکہ وہ وہاں گزارا کر سکے۔ یہ مشکل مزید 1 سال تک رہی، لیکن پھر وہاں ابو کی نوکری لگ گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہمارا نہ صرف قرض اتر گیا بلکہ ہمارے حالات بہتر ہونے لگے۔ امی چونکہ مشکل وقت دیکھ چکی تھی، لہٰذا انہوں نے پیسے جوڑنا شروع کر دیے، اور ہم نے بہت جلد اپنا ایک نیا اور بڑا گھر خرید لیا۔ گھر خریدنے کے علاوہ ہم نے بھائیوں کا داخلہ بھی اچھے اسکولوں میں کروا دیا، اور ہمارے گھر میں آسائشات آنے لگی۔ مزید چند سال باہر رہنے کے بعد جب ابو کے پاس اچھا خاصا تجربہ آ گیا اور پیسے بھی جمع ہو گئے، تب وہ واپس آئے اور اپنا بزنس شروع کیا۔ بزنس بھی خوب چل پڑا، اور ہم بہن بھائیوں کی محنت کی وجہ سے ہماری تعلیم بھی اسکالرشپ پر آ گئی۔
میرے بڑے بھائی کی تعلیم ختم ہوئی تو اس نے ابو کے ساتھ بزنس جوائن کر لیا، اور امی اس کے لیے رشتہ ڈھونڈنے لگی، اور پھر دونوں طرف کے خاندانوں کے لوگ جو ہمارے گھر کا راستہ بھی شاید بھول چکے تھے، اپنے اپنے روابط ہم سے بڑھانے لگے اور چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کی شادی میرے بھائی سے ہو جائے۔ اور اس خواہش کا سب سے زیادہ اعلان میری پھپھو کرتی تھی، جو ہر جگہ یہ کہتی پائی جاتی تھی کہ وہ چاہتی ہیں کہ بھائی کی بیوی تو اپنے سسرال سے نہ لا سکی، لیکن اب بھائی کا بیٹا ان کا داماد بن جائے تاکہ رشتے مضبوط ہو جائیں۔ پھپھو کو لگتا تھا کہ یوں سب کے سامنے اس خواہش کا اظہار کرنے سے شاید واقعی ان کی بیٹی کی شادی ہمارے یہاں ہو جائے گی، لیکن سب کے سر پر بھائی کی شادی کی دعوت نامے بم بن کر پھٹے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ بھائی کی شادی ان کے ایک دوست کی بہن سے ہو رہی ہے، سب نے شادی میں آنے سے انکار کر دیا، لیکن میرے امی ابو کو اس بات سے کوئی فرق نہ پڑا، اور میرے بھائی کی بہت شاندار شادی ہوئی جس میں دادا دادی کے علاوہ کسی رشتہ دار نے شرکت نہ کی۔ دادا دادی کو پہلے ہی ان کی باقی اولادیں امی ابو کی طرفداری کرنے پر باتیں سناتے تھے، اس لیے ہم چاہتے تھے کہ وہ ہمارے ساتھ رہیں، لیکن وہ اپنا آبائی گھر چھوڑنے پر رضامند نہ تھے۔ لیکن اب جب انہوں نے سب کے خلاف جا کر شادی میں شرکت کی تھی تو سب نے انہیں صاف کہہ دیا تھا، اب اگر وہ اپنے آبائی گھر میں رہیں گے تو کوئی ان کا کسی قسم کا کام نہیں کرے گا، لہٰذا اس بار وہ اس گھر کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ آ کر رہنے لگے۔ پہلے پہل وہ دونوں بہت اداس رہتے تھے، لیکن ہماری توجہ پا کر بہت جلد ہی سنبھل گئے تھے۔ میری بھابھی بھی بہت ملنسار اور عزت کرنے والی تھی، اور ہمارا گھر بہت اچھا چل رہا تھا۔ لیکن میری ڈگری ختم ہوئی اور اب بھابھی اور امی میرے لیے لڑکی دیکھنے لگے۔ مجھے لگا تھا کہ جیسے میری مامی، خالہ، تائی، پھپھو اپنے اپنے سسرال یا مائکے میں میرے ماں باپ کی شادی کروانا چاہتی تھی، میری بھابھی بھی اس گھر میں اپنی بہن کو لانا چاہیں گی۔ لیکن مجھے بہت حیرت ہوئی جب وہ میرے لیے لڑکیاں دیکھنے لگی، لیکن ایک مرتبہ بھی اپنی بہن کا ذکر نہ کیا۔ خیر، میں چاہتا بھی نہ تھا کہ وہ اپنی بہن کا ذکر کریں، اس لیے اس بات پر شکر ہی ادا کیا۔ میں کسی کو پسند نہ کرتا تھا، لیکن میری یونیورسٹی کی ایک لڑکی مجھے بہت منفرد لگتی تھی، جو بہت چپ چاپ رہتی تھی۔ مجھے وہ اکثر نظر آتی تھی، لیکن زیادہ تر وہ اکیلی ہوتی تھی، اور اگر کوئی ساتھ ہوتا بھی تو وہ مجھے زیادہ تر چپ ہی نظر آتی تھی۔ مجھے اس میں عجیب سی کشش محسوس ہوتی تھی، لیکن بہت چاہنے کے باوجود بھی کبھی اسے جا کر بات نہیں کر سکا تھا، اور نہ ہی اس کا نام جانتا تھا، نہ ہی یہ کہ وہ کس ڈپارٹمنٹ کے کون سے ایئر میں پڑھتی تھی۔ اور اب تو میری یونیورسٹی بھی ختم ہو چکی تھی، لہٰذا میں خاموش تھا، اور لڑکی پسند کرنے کی ذمہ داری میں نے امی اور بھابھی کو سونپ دی تھی۔ بھائی کی طرح میں نے ابو کے بزنس کو جوائن کرنے کے بجائے نوکری کرنے کو ترجیح دی تھی، کیونکہ ویسے بھی میری تنخواہ بہت اچھی تھی، اور اب ڈگری مکمل ہونے تک تو مزید بڑھ چکی تھی۔ ویسے تو میں بہت ذمہ دار لڑکا تھا، لیکن جب میرے دوست میرے ساتھ ہوتے تھے تو مجھ میں موجود بچہ باہر آ جاتا تھا، اور پھر میں خوب شرارتیں کرتا تھا۔ میں بے حد نڈر اور بے خوف سا انسان تھا، اس لیے میرے دوست اکثر مجھے چیلنج کرتے رہتے تھے، جو میں پورے بھی کرتا تھا۔ اور ایسا ہی چیلنج پورا کرتے ہوئے ایک دن میری زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی آ گئی کہ کوئی عقل و شعور رکھنے والا انسان اس واقعے کو سنے تو مجھے یوں دیکھے گویا اس نے کسی پاگل کو دیکھ لیا ہو۔ وہ ایک معمول کا دن تھا، اور آج میرے گھر دعوت رکھی گئی تھی۔ آج میرے بھتیجے کی پہلی سالگرہ تھی، لہٰذا نہ صرف میری بھابھی کے گھر والے بلکہ میرے ننیال اور ددیال سے بھی تمام تر لوگ ہمارے گھر آئے تھے۔ اس دعوت کا اہتمام بہت عمدہ طریقے سے کیا گیا تھا، اور ابو اور بھائی کے بزنس پارٹنرز بھی مدعو تھے، اور میں نے بھی اپنے دوستوں کو دعوت دی ہوئی تھی۔ سالگرہ کا کیک کاٹنے کے بعد جب کھانا بھی کھا لیا گیا تو ابو اور بھائی اپنے مہمانوں کو رخصت کرنے لگے، جبکہ بھابھی کے مائکے والے اور میرے ننیال ددیال کے لوگ گھر کے اندر جا کر بیٹھ گئے، جہاں بھی چائے کا ایک دور شروع ہونا تھا۔ لیکن میں وہاں جانے کے بجائے اپنے دوستوں کے ساتھ گھر سے باہر نکل آیا، اور میرا ارادہ تھا کہ رات کو اس وقت اب گھر جایا جائے جب تمام مہمان گھر سے جا چکے ہوں، اور اگر کچھ رکنے والے بھی ہوں تو انہیں مہمانوں والے کمرے میں پہنچا دیا گیا ہو۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا آج یہاں یوں باہر رکنا میرے لیے کس قدر پریشانی کا باعث بننے والا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ ہم سڑک پر نکل کر یوں ہی پیدل گھوم رہے تھے کہ آگے جا کر ہم نے دیکھا کہ ایک شخص کی چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آوازیں سن کر ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا، اور آواز کی سمت کا تعین کر کے بھاگ کر اس طرف پہنچے۔ وہاں پہنچ کر ہم نے دیکھا کہ ایک شخص ایک طرف بیٹھا اونچا اونچا رو رہا تھا، اور آتے جاتے لوگوں کو چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ اللہ کا واسطہ ہے، میری بہن سے شادی کر لو، میں مرنے والا ہوں، میں اس کا آخری سہارا ہوں، میں اپنی زندگی میں اسے کسی محفوظ جگہ پر دیکھنا چاہتا ہوں، اسے اپنا لو تاکہ میں سکون سے مر سکوں۔ وہ روتا جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں مر جاؤں گا، میرا سب کچھ میری بہن کا ہے، اس سے شادی کر لو، یقین کرو وہ بہت اچھی ہے اور معصوم ہے، لیکن میں کیا کروں، اسے اکیلا چھوڑ کر نہیں مرنا چاہتا۔ ہم سب نے جب اس کی باتیں سنی تو ہمیں اس کی باتیں بہت زیادہ عجیب لگیں۔
ہم سوچنے لگے کہ کوئی یوں سڑک پر بیٹھ کر اپنی بہن کا رشتہ کیسے مانگ سکتا ہے، اور یوں راہ چلتے شخص سے کوئی کیسے اپنی بہن کا بیاہ کر سکتا ہے۔ کسی راہ چلتے شخص کو دیکھ کر کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ وہ اس کی بہن کے لیے درست انتخاب ہے۔ ہم سب کو یہ بات بہت عجیب لگی، اور میں نے دیکھا کہ صرف ہم نہیں بلکہ وہاں سے گزرنے والا ہر شخص ہی اس آدمی کو عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا، گویا اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو رہا ہو۔ لیکن میں نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سے من چلے اس آدمی کو پریشان کر رہے تھے اور اس پر ہنس رہے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا کہ یہ لوگ کسی مصیبت زدہ شخص پر ہنس کر اس کی مصیبت اور پریشانی کا یوں مذاق بنا رہے ہیں۔ میں وہاں زیادہ دیر کھڑا نہ رہ پایا اور اپنے دوستوں کو کہا کہ چلو یہاں سے چلتے ہیں۔ ہم سب وہاں سے جانے لگے کہ اس شخص نے مزید زور زور سے رونا اور چیخنا شروع کر دیا۔ مجھے یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میں وہاں سے جانا چاہتا تھا اور ہم لوگ وہاں سے تھوڑا آگے نکل بھی آئے تھے، لیکن اس آدمی کی ہلکی ہلکی آوازیں ابھی تک کانوں میں آ رہی تھی کہ تبھی میرے ساتھ موجود 3-4 دوستوں میں سے ایک نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ ویسے تو ہمارا ہر چیلنج پورا کرتے ہو۔ میں نے کہا ہاں بالکل کرتا ہوں۔ اس وقت میں اس آدمی کو اپنے ذہن سے نکال چکا تھا، اور اب جو ہونے والا تھا وہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، ورنہ میں اس گفتگو کو قطعی طور پر آگے نہ لے کر جاتا۔ میرے دوست یکدم ہی مجھے بہت ایکسائٹڈ نظر آنے لگے۔ میں حیران ہوا کہ آخر انہیں یوں رات میں بیچ سڑک پر ایک دم کون سا چیلنج یاد آ گیا ہے جو یہ اس قدر خوشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تبھی میرے دوست نے کہا اور مجھے مخاطب کیا اور کہا کہ اگر تم واقعی اتنے بے خوف شخص ہو جتنا کہ خود کو ظاہر کرتے ہو تو جاؤ اس آدمی کو کہو کہ تم اس کی بہن سے شادی کرنے کو تیار ہو اور اس کے ساتھ اس کے گھر جاؤ۔ اتنا کہہ کر وہ سب خاموش ہو گئے اور میں ہونک بنا انہیں دیکھنے لگا۔ کچھ دیر تک جب وہ سب مجھے تکتے رہے تو بالآخر میں نے اس خاموشی کے بڑھتے وقفے کو توڑا اور اس سے کہا کہ اس کے گھر جا کر میں کیا کروں؟ تو وہ سب ہنسنے لگے اور کہنے لگے اب تم اتنے بے وقوف تو نہیں ہو کہ یوں کسی انجان لڑکی سے شادی رچا لو، اور نہ ہم تمہیں ایسا کچھ کرنے کا کہہ سکتے ہیں۔ اس کے گھر جا کر جو تمہارا دل چاہے کرو، کچھ بھی بہانہ بنا لو یا صاف انکار کر کے واپس آ جاؤ، لیکن اس کے ساتھ اس کے گھر تک جانا تمہارے چیلنج کا حصہ ہے۔ ان کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ مجھے یوں کسی کو امید دلا کر پھر اس امید کو توڑنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن اگر اس وقت میں اپنے دوستوں کی بات نہ مانتا تو وہ بھی مجھے کئی دن تک اس بات کے طعنے دیتے رہتے۔ میں عجیب کشمکش کا شکار تھا، اور تبھی مجھے ایک خیال آیا۔ اس خیال کے آتے ہی میں پرسکون ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ میں راستے میں ہی اس شخص سے پوچھ لوں گا کہ آخر وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے کہ وہ مرنے والا ہے، اور پھر اس کی جو بھی ممکن ہو سکے گی مدد کر دوں گا۔ ساتھ ہی اس کی بہن کو بتا دوں گا کہ تمہارا بھائی یوں سڑک پر تمہارے لیے رشتہ ڈھونڈ رہا تھا، تو یقیناً وہ لڑکی خود بھی اپنے بھائی کو روکنا چاہے گی، اور تب میں اس سے کہہ دوں گا کہ تمہارے بھائی کو گھر تک لانے کے لیے میں نے اسے جھوٹ کہا تھا۔ یہ سوچ کر میں نے اپنے ضمیر کو مطمئن کر لیا کہ میں یہ جھوٹ اس شخص کی مدد کے لیے بولوں گا، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ بہانہ محض بہانہ ہی نہ رہ جائے گا اور میری زندگی میں کس قدر بڑا حادثہ پیش آنے کو ہے۔ میں نے اپنے دوستوں کو ساتھ آنے کا کہا اور اس شخص کے پاس چلا گیا۔ وہاں جا کر میں اس کے پاس بیٹھا تو وہ خاموش ہو گیا اور مجھے دیکھنے لگا۔ مجھے اس پر ترس بھی آ رہا تھا۔ میں نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور اسے کہا کہ آپ کو کیا مسئلہ درپیش ہے جو آپ یوں مرنے کی باتیں کر رہے ہیں؟ میری بات سن کر اس نے کہا میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا، بس آپ میری بہن سے نکاح کر لیں۔ میں اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا اور مجھے آز بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ چلیں آپ کے گھر چلتے ہیں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس کی آنکھوں میں چمک پڑ گئی اور اس نے کہا کہ کیا آپ میری بہن سے شادی کرنے پر راضی ہیں؟ میں نے اسے جواب نہ دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے اٹھتا دیکھ کر وہ بھی اٹھ گیا۔ میں نے اسے ایک بار پھر کہا چلیں گھر چلتے ہیں، لیکن وہ اصرار کرنے لگا کہ گھر تبھی جائے گا جب میں شادی کی حامی بھروں۔ میں بے بسی سے اسے دیکھنے لگا کیونکہ میں اسے امید نہیں دلانا چاہتا تھا، لیکن اسے گھر لے جانے کے لیے چاروں نہ چار میں اس کی بہن سے نکاح کے لیے راضی ہو گیا۔ وہ میری رضامندی پاتے ہی اپنے گھر کی طرف لے جانے لگا۔ میں نے سارا راستہ اس سے یہ جاننے کی کوشش کی آخر اس کے ساتھ کیا مسئلہ درپیش ہے، لیکن اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ گھر جا کر اس کی بہن سے حقیقت دریافت کی جائے، لیکن جب میں اس کے گھر گیا اور میرے سامنے اس کی بہن کو لایا گیا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ تو میری وہ یونیورسٹی کی خاموش طبع لڑکی تھی جسے میں بھلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے یہاں دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی تھی، یا دکھ یا پھر حیرت، میں سمجھنے سے قاصر تھا، لیکن اس نے جب میری طرف دیکھا تو اس کی نظروں میں بھی مجھے شناسائی سی ہلکی سی رمق نظر آئی، گویا کہ وہ بھی مجھے پہچان گئی ہو۔ میں نے اسے دیکھا تو اس کے بھائی نے اسے کہا کہ جاؤ تم تیار ہو جاؤ جلدی سے، تمہارا میں ابھی نکاح پڑھوا رہا ہوں۔ میں یہ سن کر ہوش میں آیا اور کہا کہ صبر، میں آپ کی بہن سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ شخص میری بات سن کر الجھ کر مجھے دیکھنے لگا۔ اس کی نظروں میں الجھن واضح تھی۔
لیکن اسے نظر انداز کر کے میں نے اس لڑکی کی طرف اپنی توجہ مبذول کروائی اور اسے کہا کہ آپ کے بھائی آپ کی یوں فوری شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ جانتی ہیں؟ میرا یہ کہنا تھا کہ اس لڑکی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو لیکن رک گئی ہو۔ کچھ دیر وہ خاموش رہی، پھر اس نے کہا کہ میں جانتی ہوں میرے بھائی میری شادی کروانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں میرے بھائی جو کر رہے ہیں میرے لیے کر رہے ہیں، آپ پلیز مجھ سے شادی کر لیں۔ اس وقت آپ کو ہماری مجبوری نہیں پتہ، لیکن میری شادی ہونا بہت ضروری ہے، پلیز ہماری مدد کریں۔ میں جو یہ سوچ کر یہاں آیا تھا کہ لڑکی اس بات سے انجان ہوگی کہ اس کا بھائی اس کے لیے یوں رشتہ تلاش کر رہا ہے، اب اس لڑکی کو یہاں پا کر اور اس کی بات سن کر میں حیرت زدہ رہ گیا۔ صورتحال کو سنجیدہ ہوتا دیکھ کر میرے دوست بیچ میں آئے اور وہ شاید بتانے ہی والے تھے کہ ہم یہاں پر ایک چیلنج کے تحت آئے تھے کہ میں نے انہیں روک دیا اور اس لڑکی سے نکاح کرنے کا فیصلہ سنا دیا۔ میرا فیصلہ سن کر لڑکی کے چہرے پر کچھ سکون پھیلا، لیکن وہ اب بھی اضطراب کا شکار تھی، جبکہ اس کا بھائی بہت زیادہ خوش ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اگر میرے دوستوں پر بھی توجہ دی جاتی تو وہ بھی مجھے یوں دیکھ رہے تھے گویا انہوں نے بھوت دیکھ لیا ہو۔ میں نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا۔ میرے دوستوں کو لگا شاید مجھ پر ہمدردی کا بھوت سوار ہے، لیکن میرا دل جانتا تھا کہ یہ تو دل میں چھپی خواہش تھی جو یوں پوری ہو رہی تھی۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ نکاح کے بعد اب اس شخص کی بیماری کے متعلق پوچھوں گا۔ آج میں فی الحال صرف نکاح ہی کرنا چاہتا تھا، لیکن نکاح کرنے کے بعد میری بیوی فوراً اپنا بیگ تیار کر کے لے آئی۔ مجھے حیرانی ہوئی، لیکن اب انکار کر کے میں اسے سب کے سامنے ارزاں نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا اس کا بیگ لیے باہر آ گیا۔ مجھے حیرت تب ہوئی جب میری بیوی رخصتی کے وقت اپنے بھائی سے نہ ملی، نہ اداس ہوئی، لیکن ہاں ایک مستقل اضطراب اس سے گھیرے ہوئے تھا۔ خیر میں اب سوچنے لگا کہ اسے کہاں لے کے جاؤں، کیونکہ گھر میں تو سب مہمان تھے اور ابھی گھر والوں کو اس نکاح کا بتانا بھی تھا، نہ جانے وہ کس طرح اس بات پر رد عمل ظاہر کرتے۔ لیکن پھر مجھے یوں ابھی اپنی بنی بیوی کو کہیں اکیلا چھوڑنا مناسب نہ لگا، سو گہرا سانس لے کر اسے گھر لے جانے کا ہی فیصلہ کیا۔ لیکن میں انجان تھا کہ اب اگلے ہی کچھ دنوں میں زندگی میں کیا طوفان آنے والا ہے۔ میں اسے لے کر اپنے گھر کی طرف آیا اور مین دروازے سے اندر آنے کے بعد اسے ایک قدرے تاریک گوشے میں کھڑا رہنے کا کہہ کر خود اندر چلا گیا۔ اندر جا کر میں نے سکھ کا سانس لیا کہ سب اپنے کمروں میں جا چکے تھے اور گھر میں خاموشی کا راج تھا۔ میں واپس باہر آیا اور اپنی بیوی کو لے کر خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہاں جا کر میں اسے کچھ کہنا چاہتا تھا، کچھ سمجھانا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی اس نے روتے روتے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ یہ صورتحال میرے لیے غیر متوقع تھی۔ وہ روتے روتے کہنے لگی، مجھے ایک برف کی سل لا دیں۔ میں حیران ہوں، اس وقت اسے سل کیوں چاہیے؟ لیکن وہ روتے روتے بس جیسے اس بات کی تسبیح پڑھنے لگی تو نہ چاہتے ہوئے بھی باہر چلا گیا اور اتنی رات کو ڈھونڈ ڈھانڈ کر اسے برف کی سل کا انتظام کروا دیا۔ مزید حیرت کا جھٹکا مجھے اس وقت لگا جب اس سل پر لیٹ گئی۔ مانا کہ گرمیوں کا موسم تھا، لیکن اس قدر گرمی ہرگز نہ تھی کہ وہ یوں سل پر ہی لیٹ جاتی، اور پھر وہ صرف لیٹی نہیں بلکہ کچھ پڑھنے لگی۔ اب یہ میرا وہم تھا یا سچائی، لیکن میرے جسم میں اچانک ہی شدید درد ہونے لگا۔ میں نے بیوی کی جانب دیکھا تو وہ روتی جا رہی تھی اور کچھ پڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کا عمل ختم ہو گیا تو وہ کھڑی ہو کر واش روم میں بند ہو گئی۔ میں عجیب حالت میں کمرے کے درمیان کھڑا تھا۔ جسم میں درد جو اچانک شروع ہوا تھا وہ اچانک ہی ختم ہو گیا، لیکن اس درد کو میں نے اپنا وہم گردانا اور اپنے والدین کے پاس جا کر انہیں صورتحال سے آگاہ کرنا چاہا۔ حالانکہ وہ سو چکے تھے، لیکن صبح سے پہلے انہیں یہ بات بتانا از حد ضروری تھا، لہٰذا میں نے انہیں جگا کر سب بتا دیا۔ البتہ سل والی بات گول کر گیا اور کہا کہ مجھے لڑکی پسند تھی، اس کا بھائی بہت بیمار ہے اور ابھی راستے میں مجھے ملا تو رونے لگا، اس لیے اس کی بہن سے نکاح کر کے اسے لے آیا ہوں۔ میرے والدین یقینی طور پر حیران ہوئے، لیکن انہوں نے میری پسند پر کوئی سوال نہیں اٹھایا۔ البتہ میری بیوی سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن مجھے یہ وقت مناسب نہ لگا، سو انہیں یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ خود اس وقت صدمے میں تھی، سو دوا دے کر اسے سلا دیا ہے، صبح مل لیجیے گا۔ دراصل میں چاہتا تھا کہ وہ کسی سے ملے اس سے پہلے میں اس سے بات کروں، لیکن کمرے میں گیا تو وہ سو چکی تھی۔ میں اسے حیرت سے دیکھتا رہا، پھر خود بھی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ حالانکہ میں صبح جلدی اٹھنے کا عادی تھا، لیکن جانتا تھا کہ کل دوپہر میں سب مہمانوں نے گھر سے چلے جانا ہے، لہٰذا دوپہر تک کمرے سے باہر نہ نکلا اور کمرے کی کھڑکی سے جب آخری مہمان کو بھی گھر سے باہر جاتا دیکھ لیا تب بیوی کے ساتھ باہر آ گیا۔ باہر امی ابو شاید بھائی بھابھی کو اس بات سے آگاہ کر چکے تھے، لہٰذا انہیں بھی میری بیوی کو دیکھ کر شک نہ ہوا۔ دوپہر تک جب ہم اپنے کمرے میں تھے تب میں اپنی بیوی کے متعلق تو کچھ نہ جان پایا، پر اسے یہ بتا دیا کہ میرے والدین کے سامنے تم نے کیا کہانی سنانی ہے، اور اس نے میرے والدین کے سامنے وہی کہانی سنائی۔
میں البتہ اس سے جو بھی پوچھتا تھا وہ جواب نہ دیتی اور رونے لگتی۔ میں اس عمل کو اس کے غم سے جوڑ رہا تھا، لیکن میں دراصل حقیقت سے ناواقف تھا۔ میرے گھر والے اس سے مطمئن ہو گئے، لیکن میں نہ ہوا۔ وہ روز مجھ سے سب کے سونے کے بعد برف کی سل منگواتی اور کچھ عمل کرتی، جس دوران میرے جسم کا درد بڑھ جاتا۔ نہ وہ مجھے کچھ بتاتی، نہ مجھے اپنے بھائی کے پاس جانے دیتی۔ 5 دن یہ سب برداشت کرنے کے بعد چھٹے دن میں نے اسے سل نہ لا کر دینے کا فیصلہ کر لیا اور اسے کہا کہ آج سل ملی ہی نہیں، اور یہ سنتے ہی وہ بھاگ کر چھت کی جانب چلی گئی۔ میں اس کا یہ رد عمل دیکھ کر حیرت زدہ ہوتا پریشان ہوا تو فوراً اس کے پیچھے بھاگا، اور تب مجھے پتہ چلا کہ اصل میں سر سے آسمان ہٹنا اور پیروں تلے زمین کھسکنا کسے کہتے ہیں۔ میرے وہاں پہنچتے ہی میں نے دیکھا کہ میری بیوی چھت کی منڈیر پر چڑھ کر چھت سے کودنے کے چکروں میں تھی۔ میرا یہ دیکھ کر دماغ خراب ہوا اور فوراً اسے کھینچ کر نیچے اتارا۔ نیچے اتار کر میں نے گویا اسے جھنجھوڑ ڈالا اور کہا، مجھے سب سچ سچ ابھی بتاؤ۔ تب اس نے جس راز سے پردہ اٹھایا وہ راز جان کر میرے قدم لڑکھڑا کر رہ گئے۔ اس نے کہا کہ میرے بابا نے جب پھپھو کی نند سے شادی کرنے سے منع کر دیا تب پھپھو بابا سے بہت نالا تھی، اور اس سے زیادہ وہ اپنی نند سے نالا تھی جو پھپھو کے ہر کام میں ٹانگ اڑاتی۔ پھپھو ان کی شادی بابا سے کرانا ہی اس لیے چاہتی تھی تاکہ جب مائکے آتی تو ان سے بدلہ لے پاتی، لیکن بابا کے انکار کے بعد پھپھو کی نند کی شادی کچھ سال بعد کسی اور جگہ ہو گئی۔ لیکن برا یہ ہوا کہ ایک روز جب پھپھو کی نند اور نندوئی کسی دعوت سے گھر آ رہے تھے، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور موقع پر ہی وہ فوت ہو گئے۔ ان کے بچے چونکہ اپنے ننیال میں تھے سو وہ بچ گئے۔ بچوں کا ددیال نہ تھا کیونکہ بچوں کا باپ اکلوتا تھا اور بچوں کے دادا دادی بھی مر چکے تھے، لہٰذا بچے اپنے نانا نانی کے پاس رہنے لگے۔ لیکن میری پھپھو کو نند کے بچوں کا یہاں رہنا بالکل پسند نہ تھا، سو انہوں نے جلد ہی گھر الگ کر لیا۔ لیکن پھپھو کے شوہر بہن کے بچوں کو ہر ماہ پیسے بھیجتے جو پھپھو کو برداشت نہ ہوتا، لیکن وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ میری بیوی نے بتایا کہ پھپھو کی اس نند کی بیٹی میں ہوں، اور یہ سن کر میں حیران رہ گیا، یعنی میری بیوی میری رشتہ دار تھی۔ اس نے کہا کہ جب آپ کے بھائی کی شادی کی باری آئی اور آپ کے بابا نے ان سے شادی کی پھپھو کی بیٹی سے نہ کروائی، تب پھپھو نے اپنے بھائی سے بدلہ لینے کا سوچا جس نے دوبارہ اسے ذلیل کروایا تھا، اور تب وہ ایک عامل سے ملی اور عامل نے اسے کہا کہ وہ ایک عمل کرے گا لیکن اسے ایک لڑکی چاہیے اس عمل کے لیے۔ تب پھپھو نے دھوکے سے نند کی بیٹی کو اس عامل کے حوالے کر دیا۔ پھپھو کے ساس سسر اور شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، لہٰذا کسی کو اس امر کی خبر نہ ہو سکی۔ لڑکی کو عامل کے حوالے کرنے کے بعد اسے دھمکایا گیا کہ اگر اس نے عامل کی بات نہ مانی تو اس کا بھائی جو کہ عامل ہی کی قید میں ہے اسے مار دیا جائے گا، اور پھر اس لڑکی کو میری یونیورسٹی بھیجا گیا تاکہ وہ مجھے اپنی جانب متوجہ کرے۔ لیکن جب وہ مجھے متوجہ نہ کر سکی تو پھر انہوں نے یہ دوسرا پلان بنایا اور میرے ایک دوست کو اپنے ساتھ ملا لیا جسے پیسوں کی بہت ضرورت تھی۔ اس کو پیسے دے کر کہا گیا جب کام کرنا ہوگا تو بتا دیں گے، اور پھر دعوت کی رات جب میں باہر گیا تو پھپھو نے اس عامل کو میرے جانے کی اطلاع دے دی، اور میرا وہ دوست جو ان کے ساتھ ملا ہوا تھا وہ مجھے اس راستے پر لے کر گیا جہاں عامل یہ ناٹک کر رہا تھا، اور پھر اسی دوست نے مجھے چیلنج دیا تاکہ میں وہاں جاؤں اور یہ نکاح ہو سکے۔ اس کا پلان یہ تھا کہ میں نے اگر چیلنج سمجھ کر اس کے گھر میں جا کر نکاح کا انکار کر دیا تو لڑکی میرے سامنے نکاح کے لیے گڑ گڑائے گی، لیکن یہ کرنے کی نوبت ہی نہ آئی اور میرا نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد لڑکی کو روز برف کی سل پر لیٹ کر 1 ماہ تک ایک عمل کرنا تھا، جس کے نتیجے میں شدید بیمار ہو جاتا یا پھر مر ہی جاتا، اور اسے دھمکایا گیا کہ اگر وہ عمل نہ کرے گی تو اس کے بھائی کو مار دیا جائے گا، اور آج سل نہ ملی تو اپنے بھائی کی موت کے خوف سے وہ لڑکی خودکشی کرنے جا رہی تھی۔ یہ سب سن کر میں چپ ہو گیا اور اسے سل لا دی کہ تم اپنا عمل کرو۔ وہ میری بات سن کر حیران ہوئی اور اس نے کچھ کہنا چاہا، لیکن میں نے اسے خاموش کروا دیا۔ اس نے اپنا عمل کر لیا، لیکن آج وہ بہت شرمندہ نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں علم ہے تمہارا بھائی کہاں ہے؟ تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اگلے دن میں اپنے چند دوست جو پولیس میں تھے انہیں لے کر پہلے اس عامل کے گھر گیا، اسے پکڑوا کر پھپھو کے گھر گیا، انہیں پکڑوایا اور ان دونوں سے اپنی بیوی کے بھائی کو بازیاب کروایا، اور پھر ساری حقیقت جا کر اپنے والدین کو بتا دی۔ میرے والدین کو یہ سب سن کر دلی صدمہ ہوا۔ میں نے اپنے اس دوست کی حقیقت بھی باقی دوستوں کو بتا دی اور سب نے اس سے رشتہ توڑ دیا۔ عامل اور پھپھو کو میرے بابا نے اپنے سورس استعمال کروا کر خوب سزا دلوائی، اور میں اپنی بیوی کے ساتھ خوشی سے رہنے لگا کیونکہ اس کی کوئی غلطی نہ تھی، بلکہ اسے شروع سے ہی مجبور کیا جا رہا تھا۔ لیکن اس واقعے سے مجھے اتنا ضرور پتہ چل گیا کہ آپ کے اپنوں کے روپ میں آپ کے کتنے دشمن آپ کے ارد گرد موجود ہوں، اس کا اندازہ آپ کبھی نہیں لگا سکتے۔